ابو داؤد میں حدیث ہے ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شام تک اللہ کے قلعے میں ہو, اللہ کی طرف سے شیاطین کے اگینسٹ قلعے میں ہو. شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں. ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیتا ہے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے, جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا, رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں, ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. وہ ترمذی میں حدیث ہے ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی پھر تیزی سے دعا شروع کر دی. آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی, پھر دروشی پڑھا, پھر دعا مانگی. فرمایا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کیا ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر درود شریف اور اینڈ پہ جا کے دعائیں آتی ہیں. دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا. اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا, ترمذی میں حدیث ہے, پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر مجھ پر درود شریف پڑھو, پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ دعا قبول کرے گا. کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے, اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے, قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے. ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے میرے بھائی, یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. گرین کارڈ, بلو کارڈ, اورنج کارڈ. میں بالکل خبتیوں کی طرح 2008 سے لے کے سمجھ لیں 2010 تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چیپٹر نہیں چھوڑا جس میں میں اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حدیثوں کی صحت کے پیچھے, پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ, پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے, اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے, آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ. ہماری ویب سائٹ پہ رکھے ہیں, ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو پڑھیں, ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھے تاکہ آپ کو سوز و گداز فیل ہو. صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بخاری کی حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مصیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. اب یہ جب آپ کا کنسیپٹ ہوگا